عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر ہم حاضر ہوئے آپ کا چیپٹر 2 کا پہلے حصے کا سبق لے کر۔ یہ سبق اسٹینڈرڈ 7 کے بچوں کے لیے ہے۔ آپ چیپٹر 2 میں پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزارے، آپ کی عادت و اعتبار کیسی تھی، آپ کیسے دنیا میں رہے لوگوں کے ساتھ، اور کیا میسج دیا اور کس طرح سے تعلیم دی۔ دنیا کے ہر مذہب نے اخلاقی اقدار کا درس دیا ہے، یعنی ہر مذہب نے کیا درس دیا ہے، کیا میسج دیا ہے، کیا تعلیم دی ہے؟ اخلاقی اقدار، یعنی اچھے کاموں کی، اچھے کرموں کی۔ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں اللہ نے بھیجے سب نے اخلاقی قدروں پر زور دیا ہے، یعنی جتنے میسنجر سب آئے سبھی نے کیا کیا ہے؟ اچھے کاموں پہ زور دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، یعنی اللہ نے بہت سارے رسولوں کو بھیجا، اس میں سے کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے بھیجا، یعنی جتنے لوگ آئے سب اخلاق حسنہ لے کر کے آئے، لیکن مکمل کب ہوا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے۔ آپ نے اخلاق کے حاملین کو مومن اور برے اخلاق والوں کو منافق قرار دیا، یعنی جن کے اخلاق اچھے ہیں ان کو مومن کہیں گے اور جن کے اخلاق برے ہیں ان کو کافر کہیں گے۔ آج سے تقریباً 1400 سال قبل ایسا زمانہ گزرا ہے جب دنیا میں ہر طرف جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ جہالت سے مراد کیا ہے؟ یعنی ہر اعتبار سے لوگ جاہل تھے۔ پڑھا ہونا الگ ہے، اب پڑھے ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر اگر پڑھائی کی طرح عمل نہ ہو تو وہ بھی جاہلوں میں شمار ہوتا ہے۔ لوگ اللہ کے شریک ٹھہرانے لگے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے کو خدا مانتے، بت کی پوجا کرتے۔ کفر و شرک جہالت کی گھٹا ہر طرف چھائی ہوئی تھی۔ معاشرے میں بد اخلاقی کیا نہیں مطلب کیا ہے؟ برے اعمال، معاشرتی اور سماجی برائیاں ہر سو پھیلی ہوئی تھی، یعنی سماج میں بہت سارے ایسی برائیاں تھیں جو برائیاں بہت ہی بری تھی، برائیاں تو ہوتی ہی بری لیکن حد سے زیادہ بڑھی ہوئی تھی۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ آپ کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کی صبح ہوئی۔ آپ بچپن سے نہایت شیریں گفتگو، یعنی مٹھاس، بولی میں مٹھاس، سنجیدہ اور حق گو تھے، یعنی ایسی بولی بولتے تھے کہ لوگ ان کو سننے اور سمجھنے پہ مجبور ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ایماندار تھے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین صادق کہہ کر پکارتے تھے، یعنی جو ایماندار ہوگا ان کو صادق یعنی سچا کا لقب میڈل ملتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین صادق کہہ کے لوگ پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کسی کو برا کہتے، نہ کسی کے حق میں بد دعا کرتے، یعنی کسی کو برا نہیں کہتے تھے۔ اگر کوئی آپ پہ ظلم بھی کرتے تھے، پریشان کرتے تھے تو ان کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بد دعا نہیں کرتے۔ نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ واضح ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو مخالفین تکلیف پہنچاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے طرف بلاتے، لوگ حضور پاک پر پتھر پھینکتے، گالیاں بکتے اور طرح طرح کی اذیتیں دیتے، یعنی ہر طرح سے پریشان کرتے، پھر بھی آپ نے کیا کیا؟ صبر کی اور اس پہ کوئی بد دعا کے الفاظ نہ نکالے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مقام ہے، ایک طائف ایک جگہ ہے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے گئے، انہوں نے آپ کی بات نہ مانی بلکہ آپ کے پیچھے اپنے شریر بچوں کو لگا دیا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تالیاں بجاتے، پتھر پھینکتے، کتے چھوڑتے،
یہاں تک کہ پتھر لگنے سے آپ کا نعلین مبارک خون سے بھر گئے، یعنی جس چپل کو آپ پہنے ہوئے تھے وہ خون سے پورا بھر گیا، خون سے لطوط ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھک کر ایک جگہ بیٹھ گئے، تبھی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امی کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ اگر آپ کہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں، یعنی آپ پر جب بچوں نے اتنی پریشانی کی، لوگوں نے اس قدر ظلم ڈھایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل امی فرشتہ آئے اور کیا کہا کہ اے نبی، اگر آپ حکم دیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ اگر اشارہ کریں تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں ان دونوں پہاڑوں کو ان دونوں لوگوں کے درمیان سب کو ملا دوں، تاکہ یہ سب سارے لوگ تباہ و برباد ہو جائے، تاکہ یہ لوگ درمیان میں پس جائیں، ختم ہو جائے اور ان کا خاتمہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرمایا نہیں، اگر یہ نہیں تو کیا پتہ ان کے آنے والی نسلیں ایمان لائیں گی۔ یعنی آپ نے اس قدر، آپ کے اخلاق حسنہ اتنے ہی مکمل اور اس قدر اچھے تھے کہ انہوں نے اتنے ظلم سہنے کے باوجود بھی کیا کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں تو ان کے آنے والے نسلیں ہی ایمان لائیں گی، اگر یہ لوگ ختم ہو جائیں گے تو ان کے آنے والے نسلیں کیسے ایمان لائیں گے، لہٰذا ان کو معاف کر دی انہوں نے اور اس طرح سے بد دعا نہ کی، بلکہ قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اتنی تکلیف اٹھانے کے بعد بھی دشمن کو ختم کرنا گوارا نہ ہوا اور دین کو پھیلانے کی اتنی چاہت کہ آگے آنے والے نسلوں تک کے امیدیں وابستہ تھی۔ تو بچوں، یہ جو سبق کا پہلا حصہ ہے چیپٹر 2 کا، اس میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بہت اچھے کردار کے بارے میں پڑھے ہیں، اس میں سے ایک واقعہ بھی پڑھے ہیں اور کچھ الفاظ ایسے ہیں جو سخت ہے، اس کو ابھی ہم پڑھیں گے اور آپ سنیں گے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ قدر کے معنی ہوتا ہے عزت، اخلاق کے معنی عادت، قبل معنی پہلے، مبعوث کے معنی بھیجنا، پیدا کرنا، صادق کے معنی سچا، نعلین کے معنی چپل۔ یہ تو انہی لفظوں کے ساتھ یہ سبق کا پہلا حصہ دوسرا چیپٹر کا پہلا حصہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ پھر اگلے چیپٹر میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔